اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون وقال أيضا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. سورہ مبارکہ صف کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام کے طور پر پیش کی. گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ ایک طالب علم کے اندر کیا اچھی صفات پیدا ہونی چاہیے اور وہ کون سی خامیاں ہیں کہ جس سے طالب علم کو باخبر رہنا چاہیے. یعنی جب ایک شخص بالخصوص دین کا علم حاصل کرنے کی راہ پر نکل پڑتا ہے تو یقیناً کچھ خامیاں کچھ اچھائیاں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں. مثال کے طور پر وہ زیادہ اللہ سے اس کا لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے. نماز میں مثال کے طور پر اس کو ایک توجہ برقرار ہو جاتی ہے یا اور اچھائیاں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں. اس کی زندگی منظم ہو جاتی ہے. لیکن جہاں پر کچھ اچھائیاں انسان میں پیدا ہوتی ہیں وہیں پر کچھ خامیاں ہیں جو بالخصوص دینی طالب علموں میں پیدا ہوتی ہیں جس سے ہمیں آگاہ رہنا چاہیے. قرآن مجید میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے صاحبان علم ایمان بھلا تم کیوں وہ باتیں کرتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے، اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم وہ بات کہو جس پر تم خود عمل نہ کرو. یعنی اگر کہا جائے کہ طالب علم کی سب سے بڑی خامی کیا ہے، طالب علم اور عالم کی سب سے بڑی خامی بے عملی ہے. یعنی خود اپنے دین پر عمل نہ کرنا. اس سے بڑھ کر اور کوئی خامی نہیں ہے کہ اگر انسان ایک طالب علم ہے، علم حاصل کر رہا ہے. مثال کے طور پر یہاں پر آپ کو 1 گھنٹے کا لیکچر دیا جا رہا ہے غیبت کے بارے میں. غیبت کی مثال کے طور پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ گناہ ہے، فلاں گناہ ہے، غیبت سے ایسے بچا جائے، فلاں بچا جائے. اور پھر مثال کے طور پر آپ کو کسی شادی میں جانا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر دیکھا تم نے فلاں نے کیسے کپڑے پہنے تھے، یہ تو وہی کپڑے پہن کے آ گئی، پچھلی شادی میں بھی یہ پہنے تھے مثال کے طور پر. درست ہے؟ تو جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس پر آپ نے عمل نہیں کیا. 1 گھنٹے کا لیکچر ضائع خیر دینے والے کے لیے ضائع نہیں ہوا دنیاوی اعتبار سے. لیکن بہرحال اسی طریقے سے اور دوسری باتیں کہ کیونکہ بالخصوص جب انسان دین کا علم حاصل کرنے لگتا ہے تو جو سب سے بڑی چیز، جو سب سے بڑی خامی طالب علم کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وہ ہے غفلت. غفلت کسے کہتے ہیں؟ یعنی طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اب شیطان پروف ہو گیا ہوں، اب مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نماز شب کا پابند مثال کے طور پر الحمدللہ اول وقت نماز پڑھنے والا، اور اب جو ہے وہ میں شیطان پروف ہوں، نفس پروف ہو گیا میں. اس کو غفلت کہتے ہیں. انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے، نہ شیطان سے نہ ہی اپنے نفس سے. اس لیے کہ شیطان کے پاس کوئی ایک ہتھیار تھوڑی ہے، اس کے پاس تو جیسے خریدار ہیں ویسا ہتھیار ہے. یعنی جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، کسی منڈی میں جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے، تو بیچنے والا ہر خریدار کو ایک طریقے سے ہینڈل نہیں کرتا. کوئی خریدار ہوتا ہے مثال کے طور پر سمجھ جاتا ہے کہ یار اس کے پاس پیسے ویسے نہیں ہیں، ایسی باتیں کرنے آیا ہے، تو اس کو للکا دیتا ہے. کچھ خواتین مثال کے طور پر کو ونڈو شاپنگ کی عادت ہوتی ہے، یہ جانا ہے بس قیمت پوچھنی ہے، یہ کتنے کا فلاں ہو. خریدار بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ آنٹی آئی ہیں صرف ان کو پوچھنا ہے، تو ڈبل سے ٹیبل بتاتے ہیں قیمت. صحیح کہ یہ ساڑی کتنے کی ہے مثال کے طور پر، یہ شرارہ کتنے کا ہے.
لیکن کچھ خریدار ہوتے ہیں کہ خود کچھ جو دکاندار ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہاں یہ لینا چاہتے ہیں، تو پھر وہ ان کو کنونس کرتا ہے کہ نہیں یہ ہے فلاں ہے اس طریقے سے. تو شیطان کے بھی جو خریدار ہیں وہ ایک طریقے کے نہیں ہیں، لہٰذا شیطان کے جو ہتھیار ہیں وہ بھی ایک طریقے کے نہیں ہیں. کچھ خریدار مجھ جیسے ہیں جو انتہائی آسانی سے قابو میں آ جاتے ہیں مثال کے طور پر، تو ان کو وہ الگ طریقے سے ہینڈل کرتا ہے. کچھ خریدار ہیں جو نماز شب کے پابند ہیں، تو اس کے لیے پھر دوسرا ہتھیار ہوگا شیطان کے پاس. یا کچھ خریدار ہیں مثال کے طور پر جو دین کے بہت پابند ہو چکے ہیں، اول وقت پہ نماز پڑھنے والے ہو چکے ہیں، تو اس کے لیے جو ہتھیار ہوتے ہیں وہ دوسرے ہوتے ہیں. پانچوں وقت مسجد میں نماز پڑھنے والے کے لیے ہتھیار دوسرا ہوتا ہے. بالخصوص جو دینی تعلیم حاصل کرنے لگے یا دین پر عمل پیرا ہونے لگے، شیطان کے پاس جو سب سے اسے کہنا چاہیے ہتھیار، جو سب سے کارآمد ہتھیار ہوتا ہے وہ غرور اور تکبر کا ہوتا ہے. یعنی جب انسان یہ سمجھنے لگے کہ میں تو بہت پاک باز ہوں، اور یعنی انسان اپنے آپ کو پاک سمجھنے لگے اور دوسروں کو سمجھنے لگے کہ وہ تو سب ایسی ہیں، سب گناہ گار ہیں، میں سب سے اچھا باقی سب برے. یہ سب سے خطرناک ہتھیار ہے. یعنی یہ انسان کی اپنی عبادتیں بھی کیا کرتا ہے، بیکار کر دیتا ہے. غرور آ جائے، جب تکبر آ جائے تو انسان کی ساری عبادتیں کیا ہو جاتی ہیں، بیکار ہو جاتی ہیں، رائگاں ہو جاتی ہیں. تو انسان کسی کو دیکھ کر یا کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ یار میں تو بہت اچھا ہوں، میں تو یہ کام نہیں کرتا ہوں. نہیں، ہمیشہ اپنے آپ کو سے کہنا چاہیے کہ یہ سمجھے کہ مجھ میں خامیاں موجود ہیں، بہت سی خامیاں موجود ہیں. یہ شخص اگر میرے سامنے ایک گناہ کر رہا ہے تو یہ اس کی ایک خامی ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے. میری نہ جانے کتنی خامیاں چھپی ہوئی ہیں جو اس کو نہیں معلوم ہے. یعنی اگر انسان تصور کرے ایک لمحے کے لیے میں نے جیسے بھی جتنی زندگی گزاری ہے وہ ساری زندگی مثال کے طور پر سلائڈ چلنے لگے، پوری جیسے میچ کی سلائڈیں چلتی ہیں، فل اسکرین پر میرا نامہ اعمال چلنے لگے، تو آپ سوچیں انسان اپنے گھر والوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا، چہ جائے کہ مثال کے طور پر رشتہ دار اور محلے والے. تو لہٰذا انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو مثال کے طور پر گناہ کر رہا ہے صحیح ہے، اس کی ایک خامی جو میرے سامنے آ گئی ہے، لیکن میری کئی خامیاں ہیں جو دنیا والوں کے سامنے نہیں آئی ہیں. اور اگر یہ شخص گناہ کر رہا ہے تو خداوند کریم اس کو ہدایت دے، خداوند کریم اس کی توفیق میں اضافہ فرمائے کہ یہ اس گناہ سے بچے. اور اگر خدا نے مجھے اس گناہ سے بچا لیا ہے تو یہ خدا کا کمال ہے، یعنی خدا کی توفیق ہے. نہ اگر خدا مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیتا تو مجھ میں صلاحیت نہیں تھی کہ میں کسی گناہ سے بچ پاتا. تو جو سب سے پہلی خامی ہے وہ یہ کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ بات کہتے ہو جس پر خود عمل بے عملی. یہ سب سے بڑی خامی ہے، بالخصوص طالب علم کے لیے نہیں، بالخصوص علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ خود اس باتوں پر عمل نہیں کرتے. یعنی میں اگر اپنی بات کروں، مثال کے طور پر مجھے آج درس دینا ہے تو میں بہت اچھا درس بنا رہا ہوں، لیکن میں اپنی پریکٹیکل لائف میں آیا جو بات میں کہہ رہا ہوں یہاں پر، اس پر عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. درس دینے کے اعتبار سے، مجلس پڑھنے کے اعتبار سے مثال کے طور پر یا کیا مجلس پڑھی، کیا درس دیا، صحیح ہے لوگ تھوڑی واہ واہ کر دیں گے، لیکن جو باتیں میں نے کہی ہیں یا جو درس میں نے دیا ہے یا جو موعظہ میں نے کیا ہے اس پر میں خود کتنا عمل پیرا ہوں. یہی بات جو میں کہہ رہا ہوں ابھی آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں مثال کے طور پر لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ بات کہتے ہو جو نہیں کرتے، کیا یہ مجھ پر تو منطبق نہیں ہوتی ہے؟ تو یہ سب سے بڑی کیا ہے، بے عملی سب سے بڑی خامی ہے. ایک شخص سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ جو فلاں شخص ہے بہت علامہ ہے. علامہ یعنی بہت زیادہ جاننے والا. ایک ہوتا ہے عالم، اور عالم کو اگر آپ مبالغہ کریں تو علام بنتا ہے، اور علام کا بھی اگر آپ مبالغہ کریں تو علامہ بنتا ہے. یعنی عالم جاننے والا، علام بہت زیادہ جاننے والا، علامہ اس سے بھی زیادہ جاننے والا. کہا کہ یہ شخص کیا ہے، علامہ ہے. تو سرکار نے پوچھا کہ اس کے کیا دلیل ہے، اس کے علامہ ہونے پہ کیا نشانی ہے؟
کہا لوگوں کا جو حسب و نسب ہے، جو نسب ہے وہ اس کو بہت اچھا یاد ہے، یعنی بتا دے گا کہ مثال کے طور پر فلاں شخص کس خاندان سے ہے، اس کا دادا کون تھا، اس کا نانا کون تھا، اس کا پردادا کون تھا۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ علم ہے کہ اگر یہ نہ بھی جانتا تو اس کو کوئی نقصان نہ ہوتا۔ لہٰذا کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اگر اس نے چند اصطلاحات یاد کر لی ہیں یا مثال کے طور پر کوئی علم حاصل کر لیا ہے تو وہ بہت بڑا علامہ بن گیا۔ کہا یہ وہ علم ہے کہ اگر یہ علم سے جاہل بھی رہ جاتا تب بھی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ پھر امام سرکار نے ارشاد فرمایا کہ انما العلم ثلاثۃ، علم جو ہے وہ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ آیت محکمہ، ایک آیت محکمہ ہے یعنی عقائد کا علم، اور فریضۃ عادلہ، دوسری قسم ہے فریضہ عادلہ یعنی علم اخلاق، اور سنت قائمہ، تیسرا جو علم ہے وہ شرائع یعنی احکام حلال اور حرام کے کیا ہیں، مسائل ہیں۔ یہ اصل علم ہے جو انسان کو حاصل کرنا چاہیے، جس کے پر انسان کو سیکھنا چاہیے۔ جیسے کہ خود امام اس آیت کی تشریح میں، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ، انسان کو دیکھنا چاہیے اپنے کھانے کی جانب۔ قرآن کی آیت ہے، کہا کہ یہاں پر طعام سے کیا مراد ہے؟ قال قلت ما طعامه، راوی نے کہا کہ اس کا کھانا کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ علمه الذي يأخذ عمن يأخذ، کہ 2 چیزیں دیکھنی ہیں، ایک تو وہ کون سا علم حاصل کر رہا ہے اور کس شخص سے علم حاصل کر رہا ہے۔ یہ بہت مہم ہے کہ کون سا علم حاصل کر رہا ہے اور کس شخص سے حاصل کر رہا ہے۔ یہ انسان کی غذا ہے۔ امام نے انسان کی غذا کیا قرار دی؟ علم حاصل قرار دی، علم کو قرار دیا کہ علم انسان کی غذا ہے۔ لہٰذا جب انسان غذا کھاتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ کون سی غذا ہے، ایسی بغیر آنکھیں بند کیے انسان غذا نہیں کھا لیتا ہے۔ کہ جس طریقے سے تم اپنی غذا کو بغیر جانچ پڑتال کے نہیں کھاتے ہو، اسی طریقے سے اپنے علم کو بھی بغیر جانچ پڑتال کے حاصل مت کرو۔ دیکھو کہ کون سا علم حاصل کرنا چاہیے اور کس سے وہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہ تو گفتگو علم کے بارے میں، لیکن جو گفتگو میں عرض کر رہا تھا کہ طالب علم کے لیے جو سب سے بڑی خامی ہے وہ بد عملی ہے یا بے عملی ہے، اس کے بارے میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ العلماء رجلان، علماء کی 2 قسمیں، رجل عالم آخذ بعلمہ فہذا ناجن، ایک وہ شخص ہے کہ جو عالم ہے، آخذ بعلمہ، اور اپنے علم پر عمل کرنے والا ہے، یعنی فقط عالم نہیں ہے میری طرح، بلکہ میں تو عالم بھی نہیں ہوں، یعنی نہ علم ہے نہ عمل ہے، لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جو عالم ہے اور اپنے علم پر عمل کرنے والا ہے، فہذا ناجن، پس یہ شخص نجات یافتہ ہے۔ وعالم تارک لعلمہ، دوسرا شخص وہ ہے جو عالم تو ہے لیکن اپنے علم کو ترک کرنے والا ہے، فہذا ہالک، یہ شخص جو ہے وہ ہلاک ہونے والا ہے۔ وَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ لَيَتَأَذُّونَ مِنْ رِيحِ الْعَالِمِ التَّارِكِ لِعِلْمِهِ، جو اہل جہنم ہے، یعنی آپ سوچیں کہ خدا کو کس قدر ناپسند ہے ایسا شخص کہ جو عالم ہو لیکن عمل نہ کرے اپنے علم پر۔ فرمایا کہ جو اہل جہنم ہیں وہ اہل جہنم اس عالم کی بدبو سے اذیت میں ہوں گے۔ کون سے عالم کی؟ بے عمل عالم، یعنی بے عمل عالم کی بدبو سے اہل جہنم کیا ہوں گے؟ اذیت میں ہوں گے، یعنی وہ کہیں گے بہت بدبو آ رہی ہے، یعنی بہت سڑا ہوا انسان ہے جو اپنے علم پر عمل نہ کرے۔ وَإِنَّ أَشَدَّ أَهْلِ النَّارِ نَدَامَةً وَحَسْرَةً رَجُلٌ دَعَا عَبْدًا إِلَى اللَّهِ فَاسْتَجَابَ لَهُ وَقَبِلَ مِنْهُ فَأَطَاعَ اللَّهَ فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَأَدْخَلَ الدَّاعِي النَّارَ بِتَرْكِهِ عِلْمَهُ۔ فرمایا کہ قیامت کے دن جب محشر کا میدان سجے گا تو محشر کے میدان میں سب سے زیادہ حسرت اور سب سے زیادہ ندامت ایسے شخص کو ہوگی کہ جو لوگوں کو تو پکارا کرتا تھا اللہ کی جانب، بہت اچھے درس دیا کرتا تھا، مثال کے طور پر بہت اچھی گفتگو کیا کرتا تھا، لیکن خود اپنی گفتگو پر عمل نہیں کرتا تھا، تو اس کے درس دینے کی وجہ سے جو اس کا درس سننے والے تھے انہوں نے جو اس سے درس لیا اس پر عمل کیا تو خداوند نے کریم ان کو جنت میں داخل کر دے گا انشاءاللہ۔ آپ سب جنت نہیں ہیں، لیکن اس شخص کو جو درس دینے والا ہے اس کو خداوند کریم کہاں داخل کرے گا؟ جہنم میں۔
تو یہ شخص حسرت کرے گا، یہ جن کو میں سکھایا کرتا تھا یہ جنت میں داخل ہو گئے اور میں خود کہاں جا رہا ہوں؟ جہنم میں جا رہا ہوں. تو اس کو سب سے زیادہ حسرت ہوگی، ندامت ہوگی. کیونکہ اس نے اپنے علم کو ترک کر دیا اور اپنی ہوا اور ہوس کے پیچھے چلا گیا. وَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَطُولُ الْعَمَلِ يُنْسِي الْآخِرَةَ. دو چیزوں کی طرف رہنمائی کی کہ طالب علم میں یہ دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے. پہلی چیز کیا ہے؟ اتباع الہوا، ہوائے نفس کی پیروی. ہوائے نفس کی پیروی نہیں، ہوائے نفس یعنی میرا دل یہ کر رہا ہے، یعنی چاہے شریعت جو بھی کہے. مثال کے طور پر مثال کے طور پر آج گانے کا موڈ ہو گیا، آج گانا سننا ہے، تو کیونکہ میرا موڈ ہو گیا، میرا دل کہہ رہا ہے، لہٰذا میں گانا مثال کے طور پر سن رہا ہوں. یا مثال کے طور پر آج میرا موڈ ہو گیا ہے کہ فلاں شادی میں مثال کے طور پر جہاں پر مکس گیدرنگ ہے اور نامحرم افراد ہیں، مثال کے طور پر مجھے میک اپ کر کے جانا ہے، مثلا یہ نیل پالش اچھی لگ رہی ہے، اس طریقے سے مہندی کا اسٹائل مثال کے طور پر اچھا لگ رہا ہے، درست ہے. یا مثال کے طور پر فنا چمکیلا اور بھڑکتا ہوا مثال کے طور پر لباس پہننا یہ اچھا لگ رہا ہے. تو صحیح ہے، آپ کو اچھا لگ رہا ہے، لیکن اللہ کو اچھا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے. تو یہ ہوائے نفس ہے. کہا کہ ہوائے نفس کی جو پیروی کرتا ہے یہ حق کے راستے سے رک جاتا ہے، یعنی یہ پھر حق کو نہیں پا سکتا ہے. وطول العمل، دوسری جو ہے وہ کیا ہے؟ لمبی امیدیں باندھنا. لمبی امیدیں باندھنا یہ کیا ہے؟ ينسي الآخرة، یہ آخرت کو کیا کر دیتی ہے؟ بلا دیتی ہے. اے کاش میرا مثال کے طور پر 600 گز کا مرلہ ہو، بنگلہ ہو مثال کے طور پر، کاش فلاں جگہ فلاں سوسائٹی میں میرا گھر ہو، کاش جو ہے میرے پاس فلاں گاڑی ہو، کاش میرے شوہر کو اللہ یہ دے فلاں دے. یہ جو کاش ہیں گے، یہ کاش پھر آخرت کو کیا کرتے ہیں؟ بھلا دیتے ہیں. لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں. ایک شخص چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. صلی اللہ علیہ محمد و محمد. امام سے کچھ مسائل اس نے پوچھے تو امام نے جواب دے دیے. پھر اس کے بعد دوبارہ اس نے کچھ سوالات پوچھے، جیسے پہلے سوال کیے تھے ویسے ہی دوبارہ سوال پوچھے. تو امام نے ارشاد فرمایا کہ مکتوب فی الانجیل، انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ لا تطلبوا علم ما لا تعلمون، کہ اس چیز کا علم طلب نہ کرو جس پر تم عمل نہیں کرتے. ولما تعلموا بما علمتم، جب تک اس پر عمل نہ کر لو جس کو تم جان چکے ہو، یعنی جتنا بھی تم جان چکے ہو اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، پھر اس کے بعد دوسرا علم سیکھو. پتہ چلا کہ آپ نے ابھی جو چیزیں سیکھی ہیں اس پر عمل پیرا نہیں ہے، لیکن اس سے آگے کے مسائل سیکھنا چاہ رہے ہیں. امام کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کرو. فَإِنَّ الْعِلْمَ إِذَا لَمْ يُعْمَلْ بِهِ لَمْ يَزْدَدْ صَاحِبُهُ إِلَّا كُفْرًا. اگر علم پر عمل نہ کیا جائے تو علم سوائے انسان میں کفر کے اور کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتا. یعنی اگر انسان علم پر عمل نہ کرے تو علم کا اضافہ سوائے کفر کے اور کچھ نہیں ہے. وَلَمْ يَزْدَدْ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا، اور علم پر اگر انسان عمل نہ کرے تو وہ سوائے اللہ سے دوری کے اور کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتا. یعنی انسان آج یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے تو ہفتے میں مثال کے طور پر 4 درس لے لیے، 5 درس لے لیے، میں تو مثال کے طور پر القائم میں ریگولر اسٹوڈنٹ ہوں، وہاں پر جاتی ہوں، مثال کے طور پر ہر ہفتے کلاسز لیتی ہوں، فلاں لیتی ہوں، لیکن اپنے علم پر اگر عمل نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے سوائے دوری کے اور کچھ نہیں ہے. لہٰذا اگر علم پر عمل نہ کیا جائے تو یہ سب سے بڑی خامی ہے. وَاعْلَمْ إِنَّ قَلِيلَ الْعَمَلِ يَحْتَاجُ إِلَى كَثِيرِ الْعَمَلِ، جان لو تھوڑا سا علم بہت زیادہ عمل چاہتا ہے. تھوڑا سا علم بہت زیادہ عمل چاہتا ہے. لأن علم ساعة يلزم صاحبه استعماله طول عمره، کیونکہ 1 گھنٹے کا علم یہ انسان کے لیے واجب قرار دیتا ہے کہ وہ اس 1 گھنٹے کے علم کو اپنی پوری زندگی استعمال کرے. یعنی آج مثال کے طور پر آپ 1 گھنٹے کا اگر درس لیتی ہیں مثال کے طور پر غیبت کے بارے میں، مثال کے طور پر کسی بھی چیز کے بارے میں،
تو یہ 1 گھنٹہ جو آپ نے علم حاصل کر لیا ہے، اب آپ کو عمل کب کرنا ہے؟ 1 گھنٹہ خالی عمل نہیں کرنا، یہ پوری زندگی عمل کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ نے 1 گھنٹہ مثال کے طور پر کسی بھی چیز کے بارے میں آپ نے درس لیا ہے تو آپ کو اس کو پوری زندگی پر اپلائی کرنا ہے۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ قلیل العلم، تھوڑا علم بہت زیادہ عمل چاہتا ہے۔ مثل العلم الذي يعلم الخير ولا يعمل به مثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه۔ فرماتے ہیں کہ اس علم کی مثال جو انسان حاصل کرے اور اس پر عمل نہ کرے، علم حاصل کرے اور علم پر عمل نہ کرے، امام فرماتے ہیں کہ اس کی مثال چراغ کی مانند ہے۔ چراغ کیا کرتا ہے کہ لوگوں کو روشنی دیتا ہے، خود اپنے آپ کو جلا کر لوگوں کو روشنی دے رہا ہے، نہیں لوگوں کے سامنے مثال کا درس پڑھ رہا ہے، مجلسیں پڑھ رہا ہے، سب کچھ ہو رہی ہیں، لیکن خود عمل نہیں کر رہا ہے، تو خود اپنے نفس کو جلا رہا ہے لوگوں کو روشنی دینے کے لیے۔ یہ مثال ہے کس کی؟ عالم بے عمل کی۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ ابن مسعود جو کہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ابن مسعود من تعلم العلم ولم يعمل بما فيه حشرہ اللہ یوم القیامت اعمی۔ ابن مسعود، اگر کوئی شخص علم حاصل کرے لیکن علم پر عمل نہ کرے تو ایسے شخص کو خداوند کریم اندھا محشور کرے گا۔ ومن تعلم العلم ریاء وسمعۃ یرید بہ الدنیا نزع اللہ برکتہ۔ جو شخص علم حاصل کرے کس لیے؟ ریاء، لوگوں کو دکھانے کے لیے، وسمعۃ، شہرت کے لیے، لوگ کہیں گے یہ بہت بڑا عالم ہے، یہ بہت بڑی محلے میں مثال کے طور پر یہ کہیں گے یہ اچھی ذاکرہ ہیں، یہ القائم سے پڑھی ہوئی ہیں، لوگوں کے دکھانے کے لیے، شہرت کے لیے اگر کوئی شخص علم حاصل کرے جس کے ذریعے سے وہ فقط دنیا چاہتا ہو تو نزع اللہ برکتہ، تو خداوند کریم اس کی برکت کو چھین لیتا ہے۔ وضیق علیہ معیشتہ، اور اس کی زندگی کو اس کے اوپر تنگ کر دیتا ہے۔ ووکلہ اللہ الی نفسی، خدا اس کو اس کے نفس پر چھوڑ دیتا ہے۔ آپ سوچئے کتنا بڑا عذاب ہے کہ اگر خدا مجھ کو میرے حال پر چھوڑ دے۔ تصور کیجئے، آپ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، یعنی اگر انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دے، خدا ہاتھ نہ پکڑے میرا، آپ کہاں جائیں گے؟ آپ اور میں کہاں جائیں گے؟ یعنی لمحے کے لیے میں اللہ کا محتاج ہوں، درست ہے؟ اب اگر اللہ مجھے چھوڑ دے میرے حال پر، اس کو چھوڑ دو، جیسے بسا وقت ہوتا ہے مثال کے طور پر بچہ بہت تنگ کرتا ہے، بچوں کو آپ بہت سمجھاتے ہیں لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ یعنی دل اچاٹ ہو جاتا ہے آپ کا، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ چھوڑ دو اس کے حال پر، جو کرتا ہے کرے، باہر جائے، جو اس کو کرنا ہے کرے۔ اگر خدا نے ایسا کام کیا ہمارے ساتھ کہ اس کے حال پہ چھوڑ دو تو یہ بہت بڑا عذاب ہے، شاید جہنم سے بڑا عذاب ہو۔ فرمائے کہ خداوند کریم ایسے شخص کو خود اس کے نفس پر چھوڑ دیتا ہے۔ ومن وکلہ اللہ الی نفسہ فقد ہلک، اور خدا جس کو اس کے نفس پر چھوڑ دے تو پس وہ کیا ہو گیا؟ ہلاک اور برباد ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو بس اب تک کے درس کا خلاصہ یہ نکلا کہ طالب علم کو 3 چیزوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ کہ بے عملی نہ آنے پائے، جتنا علم حاصل کیا ہے اس پر کیا کرے؟ عمل کرے۔ دوسری چیز کبھی بھی غافل نہ ہو، یعنی کیا مطلب؟ کبھی بھی اپنے آپ کو شیطان پروف اور نفس پروف نہ سمجھے، ہمیشہ ہوشیار رہے۔ جیسے ایک سرحد پہ بیٹھنے والا جو فوجی ہوتا ہے، اگر وہ سو جائے تو کیا ہوگا؟ وہ دشمن حملہ کر دے گا۔ اسی طریقے سے انسان کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ ہر وقت ہوشیار، اور ہر وقت اسی لیے کہا کہ من لم یحاسب فی کل یوم لیس منا، جو شخص ہر روز اپنا محاسبہ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ رات کے وقت جو شخص اپنا محاسبہ نہ کرے کہ آج کے دن کیسا گزارا، میں نے کیا کیا، کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، نہیں امام فرما رہے ہم میں سے نہیں ہے۔ بس جو شخص اپنا محاسبہ کرے اور پائے کہ اس نے آج اچھے کام انجام دیے ہیں تو بس اللہ سے دعا کرے کہ اس کو مزید توفیق عطا فرمائے کہ وہ اچھے کام کرے۔ اور اگر کوئی شخص محاسبہ کرے اور دیکھے کہ آج کچھ گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو اسی وقت اللہ سے کیا کرے؟ استغفار کرے، توبہ کرے۔ یہ کیا ہے؟
یہ حالت غفلت سے نکالنے کے لیے جب آپ روز اپنا محاسبہ کرے گا انسان تو پھر انسان غافل نہیں رہے گا۔ تو دوسری جو خامی ہے جو طالب علم کو لاحق ہوتی ہے وہ غفلت کا شکار ہونا ہے، یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اب مثال کے طور پر نمازی پرہیزگار ہو گیا ہوں، اب مجھے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تیسری جو خامی ہے جو ہم نے عرض کی ابھی تک، غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہو، یعنی اپنے آپ کو پاک باز سمجھے اور دوسرے کو انتہائی مثال کے طور پر فاسق و فاجر سمجھے، یہ نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے بہت، کہ جب ہم اچھے ہو جاتے ہیں یعنی نمازی پرہیزگار ہو جاتے ہیں تو ہم مثال کے طور پر دوسری خواتین کو یا دوسرے افراد کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی مثال کے طور پر فاسق و فاجر ہیں، یہ مثال کے طور پر دین سے خارج ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہمیشہ مریض کے مرض سے نفرت کرنی چاہیے، مریض سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو ان کا فعل برا لگ رہا ہے تو صحیح آپ کہیں کہ یہ فعل اچھا نہیں ہے، دعا کرنی چاہیے۔ اگر زبان سے ممکن ہے تو عمل معروف اور نہی عن المنکر کی شرائط اگر پائی جاتی ہوں تو عمل معروف نہی عن المنکر کرے، زبان سے کر سکتا ہے زبان سے کرے، ہاتھ سے کر سکتا ہے ہاتھ سے کرے، لیکن اگر نہیں کر سکتا تو کم از کم دعا تو کر سکتا ہے، اپنی زبان سے ان کے لیے دعا کرے کہ خداوند کریم ان کو نیک توفیقات عطا فرمائے۔ تو یہ تین چیزیں